بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لکم ازواجا لانفسکم وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ البخاری وقال رسول اللہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة وقال رسول اللہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما استفاد المؤمن بعد تقوى اللہ خیر له من زوجة صالحة ان امرها اطاعته وان نظر اليها سرته وان اقسم عليها ابرته وان غاب عنها نصحته في نفسها وماله وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها فتدخل الجنة من أي أبواب الجنة شاءت فتدخل من أي أبواب الجنة شاءت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ جل جلالہ نے اس انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، مگر اس بندگی اور عبادت کی تکمیل کے لیے انسان کو اس دنیا میں کچھ ضروریات درکار ہیں جن سے یہ اپنی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، اور ضرورت کی تکمیل کرنے کے بعد اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ جس طرح سے کھانا پینا اس انسان کی ضرورت ہے، رہائش اس انسان کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح سے ہر مرد کے لیے اس کا جوڑ عورت کے ساتھ، اور ہر عورت کو اس دنیا میں مرد کے ساتھ جوڑ رشتے کی شکل میں ضروری ہے۔ گویا کہ جس طرح سے کھانا پینا ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ان کی زندگی تلخ ہے، ادھوری ہے، اور ہر ایک کے لیے رہائش کے لیے، ہر ایک کو رہائش کے لیے جگہ چاہیے، سر چھپانے کے لیے جگہ چاہیے۔ یہ چیزیں موجود ہوں گی تو وہ اللہ کی عبادت مکمل کر پائیں گے،
بالکل اسی طرح سے ایک مرد عورت کا محتاج ہے اور ایک عورت اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مرد کی محتاج ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا گیا۔ خالق فطرت نے جس طرح سے مرد کے اندر کھانے کی طلب اور بھوک رکھی ہے، پانی کی طلب اور بھوک رکھی ہے، اسی طرح سے خالق فطرت نے مرد کے اندر عورت کی بھوک اور طلب رکھی ہے اور عورت کے اندر مرد کی بھوک اور طلب رکھی ہے۔ جس طرح سے مرد کو کھانے کی بھوک ہوتی ہے، شریعت کا حکم ہے کہ حلال کھانا کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، حلال چیز پیو، حرام مت پیو، حلال رہائش اختیار کرو، کسی کی جگہ غصب کر کے اس میں رہائش مت اختیار کرو، وہاں شریعت حلال کا حکم دیتی ہے۔ اسی طرح سے ایک مرد کے اندر جو عورت کی بھوک اور طلب ہے، اس طلب کے لیے بھی حلال راستہ بتایا ہے۔ اس حلال راستے کو چھوڑ کر اگر حرام کے راستے سے اس ضرورت کو پورا کرتا ہے، جس طرح سے حرام کھانا، جس طرح سے حرام پینا اس کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، اسی طرح سے یہ ضرورت بھی حرام کے راستے سے پوری کرے گا تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ چاہے وہ مرد حرام کے راستے سے اپنی ضرورت کو پورا کرے، چاہے عورت حرام کے راستے سے اپنی ضرورت کو پورا کرے، دونوں کی زندگی تباہ ہے، دنیا بھی تباہ ہے، عاقبت اور آخرت بھی تباہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے یہاں حلال راستہ نکاح کا سمجھایا ہے اور نکاح کے ذریعے یہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں سورۃ الروم میں اللہ جل جلالہ نے میاں بیوی کے تعلق کو ذکر فرمایا، غور کرنے کی بات ہے، وہاں اس تعلق کو اللہ پاک نے اپنی نعمت گنوایا ہے اور اپنی نعمت شمار کیا اور اپنی قدرت کی عظیم الشان نشانی بتایا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یا اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے، اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ان خلق لکم من انفسکم، تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے تمہارے ہی نفسوں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، یعنی جنس بنائے۔ ایک مرد ہے اور مرد کا تعلق عورت کے ساتھ ہے، دونوں کو جوڑا بنایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں اس عورت سے سکون حاصل ہو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان میں اس اللہ نے مودت کو ڈال دیا، محبت کو ڈال دیا، حد درجے کی محبت میاں بیوی کے درمیان میں قائم کروا دی، ورحمہ حد درجے کی شفقت اور پیار، گویا کہ بیوی کے دل میں شوہر کا پیار، شوہر کے دل میں بیوی کا پیار۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا اس میں ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، کتنی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے لیے کئی نشانیاں ہیں کہ ایک مرد اجنبی گھر کا ہے اور عورت دوسرے گھر کی ہے، دونوں نے الگ الگ گھروں کے اندر تربیت پائی ہے، اس لڑکی کے ماں باپ الگ ہیں، اس لڑکے کے ماں باپ الگ ہیں، دونوں نے بالکل علیحدہ تربیت پائی ہے اور علیحدہ جگہ انہوں نے پرورش پائی ہے، اور علیحدہ جگہ تربیت اور پرورش پانے کے باوجود بھی جب نکاح کے ذریعے سے دونوں کو جوڑ دیا گیا تو اب دونوں کے مزاج کیسے مل گئے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ نے بیچ میں اپنی محبت کو ڈالا ہے، اس لیے اب یہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرنے لگا اور یہ بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی۔ اگر اللہ بیچ میں محبت کو نہ ڈالے تو یہ دو اجنبی آپس میں نہیں جڑ سکتے۔ ایک گھر کے اندر رہنے والے بھائیوں کا، سگے بھائیوں کا مزاج نہیں ملتا، سگی بہنوں کا مزاج نہیں ملتا، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ مزاج نہیں ملتا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ مزاج کس طرح سے مل جاتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔
اس لیے فرمایا اس میں نشانیاں ہیں، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے نشانیاں۔ کیا نکاح کرنے والے کسی مرد نے کبھی اس آیت کو سوچا؟ کیا کسی عورت نے اس آیت کو سوچا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا؟ زندگی کیسے بنے گی؟ تو اس دیواجی زندگی کا آغاز ہوتا ہے رشتے کے انتخاب سے۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے رشتوں کا انتخاب۔ آگے رشتوں کو کیسے چلانا ہے یہ زندگی رہی تو اگلی نشستوں میں بات کروں گا، مگر رشتوں کا انتخاب جس میں آج ہمارا پورا کا پورا معاشرہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، ہمارا پورا کا پورا معاشرہ آج بگاڑ میں مبتلا ہے، انتخاب رشتہ کے سلسلے میں بگاڑ میں مبتلا ہے۔ ہم اچھے خاصے دیندار لوگ انہیں انتخاب رشتہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی آگاہی نہیں ہے۔ بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے رشتے کا انتخاب کرنا ہے، ارے ساری باتیں بعد میں، اللہ کے واسطے پہلے یہ دیکھو کہ انتخاب رشتہ، ہم اپنے گھر میں داماد لانا چاہتے ہیں، ہم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، بیٹی کے لیے کیسا رشتہ تلاش کریں اور کس قسم کا لڑکا ہم تلاش کریں؟ کیا قرآن کریم میں کوئی تعلیم ہمیں ملتی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، آپ کی حیات میں، آپ کے اعمال سے یا آپ کے اقوال سے کوئی ہمیں تعلیم ملتی ہے؟ ہم ہزاروں لوگوں کی ہسٹری پڑھ لیں اور ہزاروں لوگوں کی باتوں کو ہم دیکھ لیں، لیکن ہمارے لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے قرآن و سنت ہے۔ بیٹا جوان ہو گیا ہے اور اس کے لیے ہم لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، ایک باپ ایک ماں اپنے لیے بہو لانا چاہتی ہے اور باپ جناب اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنا چاہتا ہے، اس باپ کے ذمے فرض اور لازم ہے اور ضروری ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھے۔ یہ رشتہ دیکھنے سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں بیٹیاں تو تھیں نا، آپ نے بیٹیوں کے لیے کیسے دامادوں کا انتخاب فرمایا؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی شادیاں کرائی ہیں، آپ نے از خود شادیاں کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی عورت کا انتخاب فرمایا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتخاب کے متعلق، طرفین کے انتخاب کے متعلق آپ کی کیا تعلیمات ہیں؟ تو آئیے آج کی نشست میں کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر بس ان تعلیمات کے خلاصے کو سننے کے بعد 100% اس رائے پر آ جائیے، اس حکم پر آ جائیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ پھر خواہشات کو چھوڑ دو، پھر رشتہ داروں کی باتوں کو چھوڑ دو، پھر لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دو کہ لوگ کیا کہیں گے، نہیں، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، ان تعلیمات کو دیکھو۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تنکح المرأة لأربع۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے جب لڑکی لینا چاہتے ہیں، آپ بہو لانا چاہتے ہیں، آپ بیٹی لانا چاہتے ہیں، تو کیا چیز دیکھنا چاہیے؟ تنکح المرأة لأربع، 4 چیزیں عام طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بتا رہی ہے۔ لمالہا، کچھ لوگ مال دیکھتے، مگر مال استقرار اور دوام والی چیز نہیں ہے، مال عارضی ہے، مال عارضی ہے، اور صاف صاف فرمایا، صاف صاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مال نہ دیکھو، اس لیے کہ مال عورت کو سرکش بنا دیتا ہے۔ وَلَا تُزَوِّجُوهُنَّ لِمَالِهِنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَن تُطْغِيَهُنَّ، ممکن ہے کہ یہ مال ان کو باغی بنا دے۔ مال نہ دیکھو،
مال معیار نہیں بنایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ مال کی بنیاد پر اگر ہم نکاح کی بنیاد کھڑی کرتے ہیں، نئے خاندان کی بنیاد ہم مال پر کھڑی کرتے ہیں، تو مال کی وجہ سے تو بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا کبھی کبھی لوگ حسب و نسب دیکھتے ہیں، ولی حسبہا، کچھ لوگ خاندان دیکھتے ہیں، نہیں، خاندان بھی مت دیکھو، حسب نسب بھی مت دیکھو۔ ارشاد فرمایا کہ وَلَأَمَةٌ سَوْدَاء ذَاتُ دِینٍ افضل، ارشاد فرمایا کہ کالے رنگ کی سیاہ عورت، اور وہ ہو بھی باندھی، شکل کی بھی کالی ہو، خاندان کے اعتبار سے آزاد نہ ہو مگر باندھی ہو، لونڈی ہو، غلام ہو، مگر ہو دیندار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کالے رنگ والی، یہ باندھی، جس کا خاندان بھی نہیں ہے، جس کا حسن بھی نہیں ہے، اور جس کا جمال بھی نہیں ہے، اور جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، ارشاد فرمایا یہ افضل ہے تمہارے لیے، یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ دیندار ہے، ذات و دین ہے، دیندار ہے، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ذات و دین ہے، یہ دین والی ہے، یہ تمہارے لیے افضل ہے، یہ مالدار سے بھی بہتر ہے، یہ حسن و جمال والی سے بھی بہتر ہے، یہ حسب نسب والی سے بھی بہتر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان۔ ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، آپ دیندار کو اختیار کرو، دیندار لڑکی لے کر آؤ، دیندار لڑکی کا انتخاب کرو۔ آج جس ماحول میں ہم گزارا کر رہے ہیں، یہاں تو دینداری شادی کے لیے، رشتے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق خوش نصیب انسان ہے وہ جس کو دیندار بیوی مل جائے، خوش نصیب انسان ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اس کی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع، دنیا تو سامان ہے، زائل ہونے والا، ختم ہو جانے والا سامان ہے۔ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا، اور اگر دنیا کا سب سے بہترین سامان کوئی سمجھا جائے، الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وہ نیک صالح بیوی ہے، وہ دنیا کا سب سے بہترین سامان ہے۔ المرأۃ الصالحہ، دنیا کا سب سے بہترین سامان مکان نہیں ہے، سب سے بہترین سامان سواری گاڑی نہیں ہے، سب سے بہترین سامان بینک بیلنس نہیں ہے، سب سے بہترین سامان اقتدار نہیں ہے، سب سے بہترین سامان دنیا میں نام اور شہرت نہیں ہے، سب سے بہترین سامان دنیا میں کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک صالح بیوی۔ دنیا کا سب سے بہترین سامان حسین و جمیل بیوی نہیں ہے، دنیا کا سب سے بہترین سامان خاندان والی عورت نہیں ہے۔ کس کو قرار دیا؟ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی دنیا کا سب سے بڑا، سب سے بہترین، سب سے زیادہ نفع بخش سامان ہے، سب سے بڑا نفع بخش سامان ہے نیک صالح بیوی، المرأۃ الصالحہ، نیک صالح بیوی۔ آئیے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کو نیک صالح قرار دیا۔ کیا وہ نیک صالح ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں؟ کیا وہ خواتین جو اس وقت میری بات سن رہی ہیں، کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ اپنے شوہروں کے لیے سب سے بہترین سامان ہیں؟ جن کے لیے شوہر کما کر لا رہا، جن کے لیے شوہر ساری تگ و دو اور مشقت اور جد و جہد کر رہا اور مشقت اور تکلیف برداشت کر رہا ہے، کیا یہ عورت اپنے شوہر کے لیے سب سے بہترین سامان ہے کہ نہیں؟
آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس حدیث کے سامنے پرکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث کے سامنے، یہ حدیث ہمارے سامنے آئینہ کی طرح ہے، دیکھ لیتے ہیں کیا ایک عورت کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں جن صفات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو نیک کہا، وہ کیا صفات ہیں؟ وہ کیا صفات ہیں؟ فرمایا مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ، ایک ایماندار انسان، مومن انسان گناہوں سے بچنے کے بعد، ایک ایماندار انسان گناہ سے بچنے کے بعد دو خوبیوں سے حاصل ہو گئی، ایمان، یہ سب سے بڑی خوبی ہے، دوسرا تقوی۔ یہ دو خوبیاں حاصل ہو جانے کے بعد، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو سب سے کائنات کی بڑی خوبی ہے وہ کیا ہے؟ زوجۃ صالحہ، نیک بیوی۔ اب نیک بیوی کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1 آپ نے ارشاد فرمایا ان امرہا اطاعتہ، نیک صالح بیوی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اگر شوہر اسے کسی بات کا حکم کرے تو اس کی فرما برداری کرے، جائز معاملات میں وہ شوہر کی فرما برداری کرے۔ دوسری نشانی آپ نے ارشاد فرمایا وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اگر شوہر اس کو دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، دیکھ کر شوہر کو خوشی ہو، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر، اس کی مسکراہٹوں کو دیکھ کر، اس کے پیار کو دیکھ کر، اس کی محبتوں کو دیکھ کر شوہر کو خوشی ہو۔ یہ کب ہوگی؟ جب ایک عورت شوہر کو وقت دے گی گھر کے اندر۔ شوہر گھر میں داخل ہوا اور یہ اپنے جس کام میں مشغول تھی اسی کام میں مشغول ہے، اور وہاں سے ایک لمحے کے لیے اس کام سے یا موبائل سے ایک لمحے کے لیے توجہ ہٹانے کی متحمل نہیں ہے، تو یہ اپنے شوہر کو کس طرح سے خوش کرے گی؟ اس گھر میں بگاڑ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ پھر اس گھر میں تباہی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ فرمایا وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اگر شوہر اس کو دیکھے تو شوہر کو وہ خوش کر ڈالے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اگر شوہر نے کسی بات پر قسم کھا لی تو اس کی قسم کو عورت پورا کرے۔ کیسے؟ قسم کھا کے اس نے کہہ دیا کہ آج آپ نے نہیں جانا، آج آپ نے میکے نہیں جانا، آج آپ کو نے بازار نہیں جانا، آج آپ نے یہ نہیں پہننا، آج آپ نے یہ نہیں پکانا، آج آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اور قسم کھا کر شوہر نے کہہ دیا کہ آج یہ کام آپ نے نہیں کرنا، وہ ڈٹائی پر نہ آئے کہ میں کر کے دکھاؤں گی، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ابرت ہو، شوہر کی بات کی لاج رکھ لے، شوہر کی قسم کو پورا کر لے۔ میرے میاں نے قسم کھا لی ہے میں نہیں جاؤں گی آج، اور خوش دلی سے اور خوش اسلوبی سے اپنی ساری تیاری کو موقوف کر دے، آپ نے قسم کھا لی ہے میں نہیں جاؤں گی۔ یہ ہے المرأۃ الصالحہ۔ اگر ہمارا انتخاب اپنے بیٹے کے لیے مالدار عورت کا ہوا، اگر ہمارا انتخاب حسن و جمال کی بنیاد پر ہوا، اگر ہمارا انتخاب خاندان کی بنیاد پر ہوا، تو مجھے بتاؤ اگر شوہر نے کوئی ضد کر کے قسم کھا لی تو اس قسم کو یہ مالدار عورت، یہ خاندان والی عورت، یہ حسن و جمال پر ناز اور نخرے کرنے والی عورت، یہ کیسے اس کی قسم کو پورا کرے گی؟ یہ تو وہی پورا کرے گی جس کے سامنے رسول اللہ کی یہ تعلیم ہو۔ دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو وہ جانتی ہو۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، بڑا عجیب جملہ ہے چوتھا، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، شوہر کی غیر موجودگی ہے، شوہر گھر میں موجود نہیں ہے، چاہے صبح گیا شام آ جاتا ہے، یا مہینے کے بعد آتا ہے، یا سال کے بعد آتا ہے، یا سالوں کے بعد آتا ہے،
سالوں کے بعد آتا ہے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کے متعلق خیال رکھنے والی ہو، اپنی عزت پر آنچ نہ آنے دے، اپنی عزت پر داغ نہ آنے دے، اپنی عزت پر دبا نہ آنے دے، وہ اپنی عزت کے معاملے میں مخلص ہو، وہ اپنی عزت کے معاملے میں اپنی خیر خواہ ہو، اس لیے کہ یہ اب اس کی عزت کی بدنامی نہیں ہے، شوہر کی بدنامی ہے۔ وہ ایسے رابطے نہ رکھے، وہ ایسے لوگوں سے بات نہ کرے، وہ ایسے لوگوں کو گھر میں نہ داخل ہونے دے جن کا آنا شوہر کو ناگوار گزرتا ہو۔ یہ ہے نصاحت ہو فی نفسہا، اپنی ذات کے بارے میں مخلص ہو، ومالہ، اور شوہر کے مال کے بارے میں بھی مخلص ہو، حد درجے کی محتاط ہو، احتیاط سے مال خرچ کرتی ہو۔ یہ نہیں کہ ایک بھاری رقم جیب میں ڈالی اور کہاں جی بازار، لینی صرف 4 چیزیں ہیں اور وہ 4 چیزیں سمجھ لو 5,000 میں آ جاتی ہیں، لیکن 20,000 کی رقم لے کر 30,000 کی رقم لے کر وہ بازار میں نکلتی ہے، اور بھی دیکھ لوں گی۔ گھر میں بیٹھے ہوئے جو سامان کی فہرست تیار ہوئی ہے وہ ضرورت ہے، بازار میں چیزیں دیکھ کر جو چیزیں یاد آئی ہیں وہ ضرورت نہیں ہے، وہ خواہش ہے، وہ خواہش ہے۔ ان خواہشات پر شوہر کا مال کیوں تباہ کرے گی؟ المرأة مسئولة فی بیت زوجہا، المرأة مسئولة راعیة، فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے مال کیسے خرچ کیا تھا، کما کر لا کر تیرے ہاتھ میں دیا گیا تھا، تو نے کیسے خرچ کیا تھا مال۔ تو یہ 4 باتیں آپ نے بتائیں کہ یہ 4 باتیں، یہ 4 نشانیاں ہیں نیک عورت کی، 4 نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں؟ نمبر 1، جب شوہر حکم کرے اس کی فرما برداری کرے۔ نمبر 2، جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے۔ اور نمبر 3، جب وہ قسم کھا لے شوہر تو اس کی قسم کو یہ پورا کرے، یعنی قسم کھا کے کہے کہ آج آپ نے وہاں نہیں جانا، نہ جائے۔ اور نمبر 4، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور اگر شوہر موجود نہ ہو تو اپنی عزت کے بارے میں اور شوہر کے مال کے بارے میں محتاط زندگی گزارے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ 4 صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، کس کی؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت کی۔ اب ایک اور حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شہرها واحصنت فرجها واطاعت بعلها۔ اس حدیث میں بھی آپ نے نیک عورت کی 4 صفات گنوائیں، اور نہ صرف 4 صفات گنوائیں، ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 1، المرأۃ اذا صلت خمسها، جب 5 نمازیں پڑھتی ہو۔ تو نمازیں کون پڑھے گی؟ دیندار نا۔ رشتہ تو بڑا اچھا دیکھا ہے، لڑکی بڑی اچھی ہے، نماز پڑھ نہ، نماز تو کبھی کبھی پڑھ لیتی ہے۔ تو یہ کیا دیکھا آپ نے؟ چلتا پھرتا ایک حیوان دیکھ کر آپ آئے ہیں، یہ رشتہ تو نہیں۔ نماز پڑھتی ہے؟ نہیں جی نماز تو نہیں پڑھتی۔ پھر سلیقہ مند لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، لڑکے کے میچ کی لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو معیار قرار دیا وہ معیار اس میں نہیں پایا جا رہا ہے، تو آپ کیسے اس کو اپنے گھر میں منتخب کر کے لائیں گے؟ وصامت شہرها، نمبر 2، رمضان کے روزے رکھتی ہو۔ نماز کیا سکھاتی ہے؟ نماز اطاعت گزاری سکھاتی ہے، جھک جانا سکھاتی ہے۔ نماز جتنا نماز میں جی لگانے والی خاتون ہوگی، جتنی نماز میں محنت کرنے والی عورت ہوگی، اتنی فرمانبردار ہوگی انشاءاللہ۔
چونکہ نماز جھکاؤ سکھاتی ہے. اور وہ صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھتی ہو. روزہ کیا سکھاتا ہے؟ خواہشات پر قابو کرنا. یہ روزے کا وظیفہ ہے، یہ روزے کا فائدہ ہے، خواہشات پر قابو کرنا. اگر عورت کو خواہشات پر قابو کرنا آ گیا تو مرد کی کم آمدنی پر گزر بسر ہو جائے گی، کیونکہ خواہشات قابو میں. اور خواہشات قابو ہوں گی کس سے؟ روزے سے. اور روزہ کب رکھے گی؟ جب دیندار ہوگی. تو بے دین ہوگی تو روزہ اڑا دے گی، دیندار ہوگی تو اس کو اپنی پاکی ناپاکی کا پتہ ہوگا. تفصیل سے آپ نے پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھیں. اور میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ اتنا مشکل چیپٹر ہے جو گزشتہ 2 نشستوں سے ہو رہا تھا. وہ اتنا مشکل سبق ہے، اتنا مشکل سبق ہے کہ طویل زمانہ ہو گیا مسائل پڑھتے پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے. ابھی بھی جب اس قسم کا مسئلہ آ جاتا ہے عورت کی پاکی ناپاکی کا تو ہم حیران و سرگرداں ہو جاتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا. کتابوں کی طرف مراجعات کرنی پڑتی ہے. آج ہماری لڑکیوں کو کہاں پتہ ہے یہ مسائل؟ آج ہماری بچیوں کو یہ مسائل کہاں معلوم ہے جو 2 ہفتے گزشتہ میں آپ نے مسائل سیکھے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصامت شہرہا، اور وہ رمضان کے روزے رکھتی ہو. اور نمبر 3 وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، عزت کی حفاظت کرنے والی ہو. اور نمبر 4 وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، شوہر کی فرما بردار ہو. فَتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. 4 صفات پر جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے. تو ایسی عورت کا انتخاب کیا جائے، ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے جس لڑکی کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہوں، جس میں یہ خوبیاں پائی جا رہی ہوں. سب سے بڑی خوبی دینداری ہے، سب سے بڑی خوبی دینداری ہے، دینداری ہے، دینداری ہے، دینداری ہے. بھائی اس صفت کو دیکھو، اس صفت کو اپنے معاشرے میں تلاش کرو، یہ صفت اپنی بچیوں میں پیدا کرو، یہ صفت اپنی بیٹیوں میں پیدا کرو، تاکہ بیٹیوں کی زندگی دوسروں کے گھروں کے اندر بھی عزت کے ساتھ گزرے، بیٹیوں کی زندگی بھی پیاری اور اچھی گزرے. یہ انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس انتخاب پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات سے نکاح کیے ہیں. آئیے قرآن کریم میں دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کیا صفات ہیں عورت کی. مسلمات، اسلام، اس کا بولنا بھی اسلام کے مطابق، اس کا لباس 100% اسلام کے مطابق، اس کا دیکھنا بھی اسلام کے مطابق، اس کا چلنا پھرنا بھی اسلام کے مطابق، اس کا شوہر کے ساتھ گفتگو کرنا، ساس سسر کے ساتھ گفتگو کرنا، گھر کے اندر گفتگو کرنا بھی اسلام کے مطابق. مومنات، اللہ کی ذات عالی پر مکمل اعتماد و بھروسہ ہو، ایمان ہو اندر. قانتات، فرما بردار ہو. آپ رشتہ دیکھنے کے لیے جب جاتی ہو تو مجھ سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا دیکھنا چاہیے. بس جس لڑکی کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہو تو آپ کیا دیکھیں گی؟ آپ بیٹے کی ماں ہیں، ماں جا کے وہاں کیا دیکھے گی؟ لڑکی کی شکل تو آپ نے دیکھ لی ہے، آپ ذرا اس کی ماں کے سامنے آپ دیکھیں کہ ماں اس کو حکم کرتی ہے بیٹی جاؤ چائے لے کر آ جاؤ، وہ کس انداز سے اٹھتی ہے، اس کا اٹھنا کیسے ہے، وہ اپنی والدہ کی فرما بردار کتنی ہے. آپ یہ اندازہ کر کے آئیں نا، یہ سبق لے کر آئیں، یہ سبق لے کر آئیں، یہ سبق دیکھنے کا ہے. آپ نے کوئی بات کہہ دی ہے، پانی لے کے آ گئی ہے، سردیوں کا زمانہ ہے، ارے بیٹی مجھے تو ٹھنڈا چاہیے، مجھے تو گرم چاہیے. آپ ایک دم سے اس کی بات کو جو وہ چیز لے کے آئی ہے رد کریں، آزمانے کے طور پر. دیکھیں کہ ریئیکشن کیا آتا ہے، کیا ریئیکشن آتا ہے.
اگر وہ ٹھنڈا پانی لے کر آئی ہے اور موسم سردی کا ہے تو آپ فوری بولے نہیں مجھے تو سادہ پانی گرم چاہیے. اب دیکھیں اس کے چہرے پر کیا تاثرات ہیں. اگر وہ کہتی ہے جی میں ابھی لائی، ٹھیک ہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی غلطی کا احساس رکھنے والی. غلطی کون نہیں کرتا؟ اگر وہ جواب میں کہتی ہے نہیں ہم تو یہی پیتے ہیں، آپ نے تو جواب سن لیا مگر اس جواب سے آپ نے نکالا کیا ہے؟ اس جواب سے آپ نے سبق کیا نکالا ہے؟ کہ یہ آپ کے بیٹے کی فرمانبردار ہوگی؟ قانتات، فرمانبرداری دیکھو نا. شکلیں دیکھنے جاتی ہیں، قد دیکھنے چاہتی ہیں. میری بہنیں میری بیٹیاں بھائی کے لیے رشتہ دیکھنے جا رہی ہیں. کیا دیکھا تم نے؟ نہیں وہ بھائی کے میچ کی نہیں ہے، وہ بھائی کی طرح کی تعلیم نہیں ہے اس کی. شاباش، بھائی سے ایک ڈگری تھوڑی ہے. اخلاق نہیں دیکھے، دین نہیں دیکھا، دینداری نہیں دیکھی، گفتگو کا انداز نہیں دیکھا، بیچ میں نماز کا وقت آیا نماز کے متعلق کوئی چیز نہیں دیکھی، کوئی سوال نہیں پوچھا. کوئی نماز اس نے پڑھی آپ نے نہیں دیکھا کہ نماز اس نے کیسے پڑھی، وضو کیا تو کیسے وضو کیا. اس لیے کہ خود ہمارے نزدیک دینداری کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں ہے. جب آپ گھر میں داخل ہوئی کس طرح سے اس نے استقبال کیا، کیسے اس نے آپ کو سلام کیا، کس انداز سے وہ آپ کے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. یہ ہے انتخاب. دیندار کا انتخاب ایسے ہوتا ہے. دینداری اس طرح سے دیکھی جاتی ہے. اور وہ ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے. نہیں، آپ 1 بار جائیں، 2 بار جائیں، 3 بار جائیں، 6 بار جائیں، 10 بار جائیں. اور یہ جو میں نے استخارہ نکالا، نہیں نہ ہو گئی جی. یہ کہاں سے نکلتے ہیں استخارے؟ پتہ نہیں یہ کہاں سے استخارے نکل کے آ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایسا استخارہ ہمیں نہیں بتایا. آپ کی تعلیم میں ہمیں کوئی اس قسم کا استخارہ نہیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں استخارہ تو ایک ہی استخارہ ہمیں ملتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو استخارے کا عمل بتلایا اس کو اختیار فرمائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ان اصولوں کے مطابق آپ لڑکی کا انتخاب کریں. پھر دیکھیں آپ کے گھر کے اندر کتنی برکتیں آتی ہیں. پھر آپ دیکھیں آپ کے گھر کے اندر کتنی خیر آتی ہے. پھر آپ دیکھیں آپ کے گھر کے اندر کتنا حسن آتا ہے. کیونکہ آپ نے دینداری کو بنیاد بنایا. کیونکہ آپ نے دینداری کو دیکھ کر اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کا انتخاب کیا، بہو کا انتخاب کیا، دینداری کو دیکھ کر. اس دینداری کی بنیاد پر اب اس گھر کی بنیادیں مضبوط ہوں گی، اب رشتے مضبوط ہوں گے. اب گویا کہ آپ نے اپنے پوتوں کے لیے جس ماں کا انتخاب کیا وہ اچھی نیک صالح ماں ہے. آپ نے ہونے والے پوتوں کے لیے انتخاب کیا ایک ماں کا، وہ کیسی ہے؟ نیک صالح. آپ نے اپنے بیٹے کے لیے انتخاب کیا ایک نیک صالح بیوی کا. اب یہ نیک صالح خاندان پروان چڑھے گا اور یہ بچے اور نسلیں جتنی نیک ہوتی رہیں گی اس سب کا ثواب آپ کو ملے گا. سب کا ثواب اور اجر اور درجہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، ملتا چلا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے نیک انتخاب کیا. یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم. اگر اس تعلیم کے مطابق آج انتخاب رشتہ ہو جائے تو ہماری زندگیاں سدھر جائیں گی. قانتات، فرما بردار. نمبر 4 تائبات، توبہ کرنے والی ہو. توبہ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ معذرت ہو اس کے اندر، غلطی کا اعتراف ہو. اللہ کی حضور غلطی کی تو فوری توبہ کر لے. شوہر کے سامنے غلطی کی تو اعتراف کر لے. باپ کے سامنے غلطی کی اعتراف کر لے. آگے سے ڈھٹائی نہ اختیار کر لے. سائحات، گناہوں پر، خواہشات پر قابو پانے والی. یہ پھر وہی بات آئی ہے کہ روزہ اس کی زندگی میں، عورت کی زندگی میں روزے کی عبادت جتنی کثرت سے ہوگی اتنا زیادہ وہ خواہشات پر قابو پائے گی. کیا کبھی یہ بھی سوال کیا ہے بیٹی نماز پڑھتی ہو؟
نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے گھر میں، بیٹی روزوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے، یہ بھی سوالات پوچھنے، بیٹی کیا پڑھا ہے، تعلیم تو پوچھی ہے آپ نے، کہاں سے انٹر کیا ہے یہ بھی پوچھا ہے، کہاں سے گریجویٹ ہوئی ہے یہ بھی پوچھا ہے، یہ سب چیزیں، یہ سب سوالات آپ نے کیے ہیں۔ کیا نماز کا بھی آپ نے سوال کیا؟ کیا آپ نے دین کا بھی کوئی سوال کیا ہے؟ کیا آپ نے ایمانیات کے بارے میں بھی کچھ پوچھا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کا انتخاب کر رہے ہیں، ایمان کا بھی کوئی سوال کیا ہے؟ یا کسی عالم دین سے مل کر ہی چلے جاتے کہ بھائی ایمانیات میں سے ہم کیا پوچھیں، ہم لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کا انتخاب کرنا جا رہے ہیں، ہم اس سے ایمان کا کیا سوال پوچھیں؟ مگر یہ تو ہمارے مائنڈ میں ہی نہیں ہے، یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے کا سوال ہے۔ یہ تو اس کی اپنی لائف ہے، یہ تو اس کی اپنی زندگی سے متعلق ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اس کو اپنے بیٹے کے لیے شریکہ حیات بنا رہے ہو تو کس طرح سے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو اس کی اپنی ذاتی زندگی ہے؟ یہ بچوں کی ماں کیسے بنے گی یہ جب اس کے اندر خود دینداری نہیں ہے؟ تو یہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کرے گی؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیندار دیکھو، دیندار دیکھو، دیندار دیکھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب سے زیادہ خوبصورت کوئی انتخاب نہیں ہو سکتا۔ تلاش کرو، ایسا انتخاب تلاش کرو، وہ اعمال کرو، اللہ سے مانگو، صلاۃ الحاجت پڑھو، مائیں صلاۃ الحاجت پڑھیں، باپ پڑھیں، لڑکا خود پڑھے صلاۃ الحاجت، اور یہ دعا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس دعا کا اہتمام کریں حصول رشتہ کے لیے، نیک رشتہ کے لیے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی کا بھی انتظام فرمایا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رہائش کا بھی انتظام فرمایا۔ یہ دو بڑے انتظام ہیں اس دعا کے اندر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں اور بیچ میں 21 مرتبہ اس دعا کو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر پڑھنے کا معمول کریں۔ اعمال پر آئیں، اعمال کی طرف لگائیں، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے نوازتا ہے۔ صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کریں۔ زندگی کا فیصلہ اپنے بیٹے کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، پوری زندگی کا فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس زندگی کے فیصلے میں آپ اتنا حساس معاملہ ہے مگر اس معاملے کو اتنا غیر حساس بنا دیا گیا ہے۔ جو چیزیں پوچھنے اور دیکھنے کی ہیں وہ نہیں پوچھی اور دیکھی، اور جو نہ پوچھنے اور نہ دیکھنے کی تھیں ان کی وجہ سے رشتے کو آپ نے چھوڑ دیا، رشتے کو آپ نے نظر انداز کر دیا۔ یہ بھی نعمت کی ناقدری، اگر دیندار رشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ نے اس رشتے کو ٹھکرا دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی ہے آپ نے۔ پھر کہتے ہیں اب رشتے نہیں آتے جی، کیسے آئیں گے رشتے؟ تو آج کی نشست میں یہ باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ لڑکی کا انتخاب کیسے ہو، اگلے نشست میں زندہ رہے انشاءاللہ تو ہم یہ باتیں عرض کریں گے کہ لڑکے کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے۔ آج تو لڑکی کا انتخاب کیسا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں 4 باتیں ذکر فرمائی، وہ اور قرآن کریم کی سورۃ التحریم میں عورت کی 6 صفات ہیں، وہ 6 صفات اور یہ 4 صفات، ان 10 صفات کی حامل عورت جو ہو اور ان 10 صفات کے اس کے اندر پائی جانے والی ہوں، یہ 10 صفات تلاش کر کے اپنے بیٹے کے لیے نیک لڑکی کا انتخاب کریں، زندگی بہترین گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔